اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورۃ الفرقان کا ترجمہ شروع کر رکھا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الفرقان کا خلاصہ، اس کا تعارف اور اس کے مضامین کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سورۃ الفرقان میں جو 9th کلاس میں ہمارے پاس سلیبس ہوگا وہ آیہ نمبر 63 سے لے کر آیہ نمبر 72 تک ہمارے پاس شامل نصاب ہوگا۔ ہم یہاں سے اس کا ترجمہ شروع کریں گے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس بار ہم آپ کے لیے ایک ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ پیش کریں۔ تو آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ وعباد اور عبد کی جمع ہوتی ہے عباد۔ عبد کہتے ہیں بندے کو یا غلام کو۔ وعباد اور بندے الرحمانی رحمان کے، اور غلام رحمان کے اور بندے رحمان کے۔ واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور عباد کا ترجمہ ہے یہاں پہ بندے، الرحمن رحمان کے۔ الرحمن جو ہے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان کو یاد کرتا ہے اور ان کا ورد کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہی پسندیدہ اور مقبول بندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام رحمان بھی ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کو اگر یہ الف لام نظر آ رہا ہے، یہ الرحمن میں الف لام، رحمان چونکہ ہے بندے بھی ہوتے ہیں، یہ بندوں کی صفت بھی ہوتی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بھی ہے، وہ بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اب اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے الرحمن، تو جب شروع میں الف لام لگا دیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد پھر کیا ہو گیا؟ اس سے مراد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہوگی۔ الذین جو یمشون چلتے ہیں، الذین جو یمشون چلتے ہیں علی پر الارض زمین، تو الذین جو یمشون چلتے ہیں علی الارض زمین پر، الذین یمشون علی الارض رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، جو زمین پر چلتے ہیں ہونن عاجزی کے ساتھ، ہونن عاجزی کے ساتھ، یا ہونن نرم دلی سے، آہستہ آہستہ، اکڑ کے نہیں چلتے، اطمینان سے چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ یہ میں بامہرہ ترجمہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ وَإِذَا اور جب کبھی، واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور اذا جب کبھی، وَإِذَا اور جب کبھی خاطب، ذہن میں رکھیں یہ خا یہاں تک خاطب، تو خاطب کا مطلب ہوتا ہے مخاطب ہونا، بات چیت کرنا۔ اب یہ آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے۔ جیسے اگر ہم بات کریں تو ہوا، ہما، ہم، ہوا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، ہم سب کے لیے، اور یہ مذکر کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مذکر کے لیے اور غائب کے لیے، یہ بھی ذہن میں رکھیں مذکر کے لیے اور غائب کے لیے۔ اگر ہم ہم کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں ہیا ہما ہننا، ہیا ہما ہننا، تو وہ مؤنث کے لیے ہوگا اور وہ بھی غائب کے لیے ہوگا۔ اگر ہم یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آگے کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں کا کما کم بھی آتا ہے، کا مطلب کاف کے اوپر زبر آ جائے گی، کا کما کم اور کی کما کننا، تو وہ حاضر کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ بہرحال وَإِذَا خَاطَبَهُمْ اور جب وہ مخاطب ہوتے ہیں، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ہم ان سے الجاہلون جاہل لوگ، الجاہلون جاہل لوگ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے ہیں، یا جب وہ جاہلوں سے بات کرتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں سلامن سلام ہے، قالوا سلام تو وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو۔ ایک بار دوبارہ ترجمہ سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے الذین یمشون جو چلتے ہیں زمین، الذین یمشون جو چلتے ہیں علی الارض زمین پر ہونن عاجزی کے ساتھ، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلام ہو۔ تو پیارے بچوں، آج کی کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سورہ مبارکہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں۔ تو یہاں پہ رحمان کے بندوں کی پہلی صفت کیا بیان کی جاتی ہے کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ نہیں چلنا۔ یہ انسانی صفت نہیں ہے، یہ شیطانی صفت ہے، اور جو ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ دوسری صفت یہاں پہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب بھی جاہلوں سے مخاطب ہوں تو سلام کر دیں اور آگے چلتے بڑھیں۔ اس کی وجہ یہ بتا دی گئی ہے کہ جاہلوں سے جب آپ بحث و مباحثہ کریں گے تو نہ وہ آپ کی بات سنیں گے، نہ آپ کی بات کا ان پر کوئی اثر ہوگا، اور بجائے بات کے ختم ہونے کی وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جب جاہلوں سے تم بات کرو تو صرف انہیں یہ کہو سلامن اور آگے چل پڑو۔ محترم سامعین، آج کی کلاس کا ہم یہ اختتام کرتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے مرحوم والدین کی دعائے مغفرت اور دعائے ثواب کے لیے اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اس کلام مجید کا ثواب کے صدقہ یا اللہ میرے والدین کی مغفرت و بخشش فرما، یا اللہ میرے والدین کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ میرے والدین کی قبر کو کشادہ وسیع اور ٹھنڈا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں اپنے پاس مقام دار الجنہ میں جگہ عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔